اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ ترجمہ کنز عرفان، بے شک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ اس سے پہلی آیات میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں کا اور مرتد ہونے کے بعد جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا حال بیان کیا گیا، اور اب یہاں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرما برداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔ ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہے۔ ما كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر دیکھے کہ اس کا یہ داؤ کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔ ترجمہ کنز عرفان، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ پیج نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ من کان یظن، جو یہ خیال کرتا ہے۔ اس آیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے والے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کی ناکامی محرومی کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور یوں غصے میں آ جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کر لے، حتیٰ کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر اس بات پر غور کرے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد رک سکتی ہے اس پر اسے غصہ آتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا مددگار ہے، اور ان کے حاسدین اور دشمنوں میں سے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر اپنا مطلب پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جل بھن گیا، تو اسے چاہیے کہ کسی طرح آسمان تک پہنچ کر اس مدد کو موقوف کر دے جو اس کے غیظ و غضب کا باعث ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا غضب میں آنا اور غصہ کرنا بیکار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے۔
یاد رہے کفار دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے سچے غلاموں کی مدد فرمائی، کفار کو نیست و نابود کیا اور ان کے لشکروں کو شکست اور ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ اسی طرح آج بھی کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک عزائم اور ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہر طرح کے ذرائع بھی استعمال کر رہی ہیں، لیکن ان کی تمام کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا مددگار ہے۔